بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرب خان ولاگز. آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اچھا ابھی شام کے 5 بج رہے ہیں اور میں نے بنائی تھی اپنے لیے چائے کا کپ لے کر میں آ کر بیٹھ گئی اپنے گھر کے گارڈن میں بیٹھ کر میں بڑا انجوائے کر رہی تھی کیونکہ شامیں اتنی ٹھنڈی ہو گئی ہیں کہ اب اس وقت گارڈن میں بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے. چائے کا کپ لے کر آسمان میں دیکھنا، آسمان میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھنا، ہلکی ہلکی سی خنکی، یہ سب اس موسم میں بڑا مزہ دیتی ہے. اچھا میں سوچ رہی تھی کہ میں تو اس وقت فارغ ہوں لیکن نہ جانے کتنی میری بہنیں اس وقت بھی اپنے گھر کے کاموں میں بزی ہوں گی. بس وہیں سے مجھے خیال آیا کیوں نہ میں اپنا فون اٹھاؤں اور جلدی اپنی بہنوں سے بات کروں، کیونکہ میری کبھی بھی کوئی ویڈیو نہ پلانڈ نہیں ہوتی. میرے مائنڈ میں جیسے ہی کوئی بات آتی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتی ہوں. تو اسی طرح بیٹھے میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے اٹھایا اپنا فون اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنے دل کی بات شیئر کرنی شروع کر دی. اگر میری دل کی بات آپ کے دل کو چھو جائے، آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. چینل پر اگر آج آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور میری ویڈیو کو اپنی فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر بھی ضرور کیجیے گا. شادی کے بعد زندگی بہت بدل جاتی ہے، نہ دن اپنا، نہ صبح اپنی، نہ رات اپنی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. ہمارے کنٹرول میں کافی کچھ ہوتا ہے لیکن ہم جان بوجھ کر کنٹرول نہیں کرتے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوں تو سسرال والوں کے ناراض ہونے کا ڈر رہتا ہے یا پھر ہسبینڈ کے منہ بنانے کا خوف رہتا ہے. ایک بات میری آپ لوگ اپنے پلو سے باندھ لیں، لوگ آپ کو ویسے ہی ٹریٹ کریں گے جیسے کہ آپ چاہیں گی کہ آپ کو ٹریٹ کیا جائے. یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کی چوائس کیا ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جائے یا برے طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. میرا خیال ہے اتنی بات تو آپ میری سمجھ ہی گئی ہوں گی. ایک شادی شدہ عورت صبح سے شام تک اپنے گھر کے کاموں میں بزی رہتی ہے، چاہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے یا وہ سیپریٹ سسٹم میں رہتی ہے. اب آپ لوگ میری مثال لے لیں، میں تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہتی نا، لیکن اس کے باوجود میری صبح سے شام تک کاموں میں گزرتی تھی. آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ میں سب سے دور ہوتی چلی گئی. میں اپنے گھر میں اتنی انوالو ہو گئی، اتنی انگیجڈ ہو گئی کہ مجھے ہوش ہی نہیں رہتا تھا کہ میں نے اپنے گھر والوں سے بات کرنی ہے یا میں نے اپنے رشتہ داروں سے بات کرنی ہے، میں نے اپنے فرینڈس کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے، میں نے کسی کے گھر جانا ہے، میں نے شاپنگ پر جانا ہے. ایون میری حالت یہ ہو گئی تھی کہ مجھے اپنی فٹنس کے لیے بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا. مطلب میں خود کو فٹ رکھنے کے لیے نہ تو جم کے لیے ٹائم نکال پا رہی تھی اور نہ ہی واک کے لیے ٹائم نکال پا رہی تھی. اور گھر میں اتنا زیادہ انگیجڈ رہنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ میں سب سے تقریباً کٹ آف ہو گئی. فرینڈ سے کٹ آف، رشتہ داروں سے کٹ آف، کسی کا فون آنا میں نے پک نہ کرنا، پھر واک کرنی چھوڑ دی کیونکہ میں گھر کے کاموں میں اتنا الجھی ہوئی ہوتی تھی کہ مجھے کسی چیز کا بھی ٹائم نہیں مل پا رہا تھا. آہستہ آہستہ جہاں میں پہلے 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی تو 5 کی بجائے میں صرف 2 نمازوں پر آ گئی. مجھے اپنا وہ ٹائم یاد آنے لگا جب میں بہت انرجی کے ساتھ اپنے ولاگز بھی بناتی تھی، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ بھی ٹچ میں رہتی تھی، اپنی فرینڈس کے ساتھ بھی ٹچ میں رہتی تھی، کزنس کے گھر جا رہی ہوں، ان کے ساتھ ہینگ آؤٹس کر رہی ہوں اور شاپنگ پر جا رہی ہوں. بلا وجہ میں امی کو فون کر دیتی تھی کہ امی اگر آپ نے شاپنگ پر جانا ہو تو مجھے بھی لے جائیے گا. میں نے لینا کچھ نہیں ہوتا تھا، بس ایسے ہی آؤٹنگ کے لیے میں امی کے ساتھ چلی جاتی تھی، کبھی بہن کے ساتھ چلی جاتی تھی. لیکن میں نے خود کو اتنا زیادہ باؤنڈ کر لیا تھا گھر کے اندر کہ پھر مجھے خود سے گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی. خیر جب مجھے اس چیز کا احساس ہوا تو پھر میں نے اس چیز کو ٹھیک کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں کی. اسی لیے میں اپنا ایکسپیرینس آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اگر یہی غلطی آپ لوگ کر رہی ہیں نا تو پلیز یہ غلطی اپنے ساتھ مت کریں، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ لوگ اپنے آپ سے تنگ آنا شروع ہو جائیں گی، آپ لوگ اپنے بچوں سے تنگ آنا شروع ہو جائیں گی، اپنے شوہر سے تنگ آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کا جو گھر جو جنت ہے نا آپ کی، آپ اس سے تنگ آنا شروع ہو جائیں گے. اینڈ لٹرلی ایسے ہوتا ہے کیونکہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے. ہم جو شادی شدہ عورتیں ہیں نا، بے شک ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ ہمارا گھر ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے ہسبینڈ ہیں. جو میری بہنیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہی ہیں انہوں نے ظاہر ہے پورے سسرال کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. آپ ساری ذمہ داریاں پوری کریں بٹ ان ذمہ داریوں کا نا ٹائم فکس کر دیں. اس کو کہتے ہیں ٹائم مینیج کرنا، ٹائم مینجمنٹ پر دھیان دیں. میں نے اپنے ایکسپیرینس سے یہ سیکھا ہے کہ آپ کا صبح کا اور آپ کا دوپہر کا جتنا بھی وقت ہے نا اس کو آپ میکسیمم کاموں میں لگا دیں. میں نے اپنے ایکسپیرینس سے یہی سیکھا ہے. ہر عورت نے نا اپنا
چیزیں سیٹ کی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہاں آج میں نے یہ کام کرنا ہے، آج میں نے صفائی کرنی ہے، آج میں نے کپڑے دھونے ہیں، آج میں نے یونیفارم دھونے ہیں، آج میں نے بچوں کے بیگ، یا جو بھی اے ٹو زی آپ کا کام ہے، اس کو نا آپ میکسیمم صبح دوپہر کے ٹائم میں مینیج کریں. لائک آپ کوشش کریں کہ 4 بجے تک، یعنی آپ اگر صبح کاموں میں لگی ہیں تو 4 بجے تک آپ اپنے سارے کام ختم کر لیں. میں تو کہتی ہوں جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے یا جہاں 2 ہانڈیاں 2 کھانے بننے ہوتے ہیں، میرے گھر میں خود 2 کھانے بنتے ہیں، حالانکہ میرا جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے. تو اب میں نے پتہ ہے کیا کرنا شروع کر دیا ہے، اب جو رات میں کھانا ہوتا ہے نا وہ بھی میں دن میں ہی بنا لیتی ہوں. کیونکہ دیکھیں ایک تو موسم چینج ہو گیا ہے، گرمی نہیں ہے، کھانا خراب نہیں ہوتا، ٹھیک رہتا ہے. تو کیوں ہم اپنی شاموں کو کچن میں ضائع کریں. جب مجھے اس چیز کی ریئلائزیشن ہوئی نا کہ میں تو اپنے آپ کو بھولتی جا رہی ہوں، مجھے اپنے گھر میں الجھن فیل ہو رہی ہے، میں اپنے گھر سے گھبرا رہی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا تھا میرے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہیں، اور اسی چیز نے نا مجھے اپنے گھر سے فرار پر مجبور کر دیا تھا. میرا دل کرتا تھا کہ میں کہیں چلی جاؤں بغیر بچوں کے، بغیر ہسبینڈ کے، کہیں 2-4 دن گزارا ہوں اکیلے. اینڈ لٹرلی میں یہی سب کچھ سوچنے لگ گئی تھی. پھر خیر میں نے اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے بریء ذمہ کیا. ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کے کام نہیں کرتی، الحمدللہ میں اسی طرح اپنے گھر کو مینیج کر رہی ہوں، اسی طرح اپنے گھر کے کام کرتی ہوں، بس تھوڑا سا میں نے اپنا طریقہ بدلا ہے. اب دیکھیں جیسے میرے بچے صبح 7:30 اسکول کالج کے لیے چلے جاتے ہیں، تو میں 7:30 کے بعد واپس آ کر سوتی نہیں ہوں. میں اس کے بعد نان سٹاپ کاموں میں لگ جاتی ہوں، اور ظاہر ہے ہر عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے آج کیا کیا کام کرنا ہے. تو میں نان سٹاپ اپنے کام کرتی رہتی ہوں، اور پھر میرے کام ختم ہوتے ہیں جناب دوپہر کو 3 یا 3:30 بجے. اور پتہ نہیں میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتایا ہے یا نہیں بتایا، کیونکہ بولتے بولتے میں بھی انسان ہوں، بھول جاتی ہوں کہ رات میں جو ہم نے کھانا ہوتا ہے نا وہ بھی میں دن میں بنا لیتی ہوں. بس پیچھے رہ جاتی ہے روٹی، اور ہمارے گھر میں رات میں صرف 2 روٹیاں بنتی ہیں کیونکہ سارے لوگ روٹی نہیں کھاتے. تو میں اپنے میکسیمم کام 3-3:30 بجے تک ختم کر لیتی ہوں. اس کے بعد پھر میں بالکل فری ہوتی ہوں، بالکل فری. اچھا میری روٹین اب بن گئی ہے کہ جیسے ہی میں فارغ ہوتی ہوں نا، 3 بجے میں فارغ ہوئی یا میں 3:30 بجے فارغ ہوئی، تو نارملی میں 3 بجے ہی فارغ ہوتی ہوں. تو اس کے بعد بس میں نیپ لیتی ہوں تقریباً 1 گھنٹے کا، اور نیپ لینے کے بعد جب میں اٹھتی ہوں پھر میں شاور لیتی ہوں، کپڑے چینج کرتی ہوں، اور اس کے بعد چائے بناتی ہوں، چائے پیتی ہوں، اور پوری شام رات میرے لیے فری ہوتی ہے. اس میں پتہ ہے کیا فائدہ ہوا ہے؟ اس میں مجھے فائدہ یہ ہوا ہے کہ میں اپنی دوستوں کے ساتھ دوبارہ سے ٹچ میں آ گئی ہوں. میں انہیں کالز کرتی ہوں، میسیجز کرتی ہوں، ان کی کالز آتی ہیں، میں پک کرتی ہوں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ رہنے لگ گئے ہیں. کزنس کے ساتھ رابطے میں آ گئی ہوں. شاپنگز کے لیے ٹائم نکال رہی ہوں. آپ لوگ میرے دوسرے چینل پر میرے ولاگز دیکھ ہی رہے ہیں، جہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ شاپنگ ولاگز کنٹینیوسلی شیئر کر رہی ہوں. اگر آپ لوگوں نے وہ چینل میرا ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا تو میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال رہی ہوں. آپ لوگ میرا وہ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ اس پر میں اپنے ڈیلی ولاگز اپلوڈ کرتی ہوں. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب شام کو میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ میں اپنے نیبرز سے بھی جیسے باہر نکلتی ہوں واک کرنے کے لیے، تو ان کے ساتھ بھی گپ شپ ہو جاتی ہے. پھر واک کے لیے الحمدللہ 1 گھنٹہ میں بہت آرام سے نکال لیتی ہوں. آج کل میں اب نیٹ فلکس پر سیزنز بھی انجوائے کر رہی ہوں، الحمدللہ اپنی نمازیں بھی پوری پڑھ رہی ہوں. کہنے کو میں نے کوئی نئی چیز نہیں کی ہے، وہی گھر ہے، وہی لوگ ہیں، وہی سارے کام ہیں، صرف میں نے ٹائم کو مینیج کیا ہے. بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ میں نے اپنی لائف کو مینیج کیا ہے. ڈیلی کا گھر کے کام کرتے کرتے، دوسروں کی ذمہ داریاں نبھاتے خود کو نہیں بھولنا چاہیے. کیونکہ جب آپ خود کو بھولنا شروع کر دیں گی نا تو پھر آپ اسی گھر سے، انہی رشتوں سے، انہی لوگوں سے گھبرانا شروع کر دیں گی، اور آپ ان سے فرار چاہیں گی. اپنے لیے ضرور ٹائم نکالیں. اپنے ٹائم کو اچھے طریقے سے مینیج کرنا سیکھیں. اپنے دن کو مصروف بنائیں، اپنی شاموں کو فارغ رکھیں، تاکہ ان شاموں میں آپ اپنی پسند کا، اپنی مرضی کا کچھ کر سکیں، اپنے رشتہ داروں سے مل سکیں، اپنے فرینڈز کو ٹائم دے سکیں، اپنے والدین کے گھر جا کر ان کی طبیعت پوچھ سکیں، اپنے بہن بھائیوں سے مل سکیں، اپنے رشتہ داروں سے مل سکیں، فون پر گپ شپ کر سکیں. بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے لیے نا شارٹ
ٹرپس بھی ارینج کیا کریں. جیسے کہ آج کل میں سوچ رہی ہوں ایک شارٹ ٹرپ صرف 2 دن کا، زیادہ لمبا نہیں، صرف 2 سے 3 دن کا، جو میں اپنی فرینڈ کے ساتھ ارینج کرنے کا سوچ رہی ہوں. اس سے نا آپ فریش ہو جاتے ہیں، آپ کی لائف فریش ہو جاتی ہے، مائنڈ ریسیٹ ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ میں تو مینیج نہیں کر سکتی، لیکن ماشاءاللہ جب آپ کے بچے بڑے ہوں گے تب آپ بھی آرام سے مینیج کر لیں گی. کیونکہ میں بھی اس سارے دور سے گزری ہوں جب میرے بچے چھوٹے ہوتے تھے اور میں ان کے ساتھ بس بزی رہتی تھی. لیکن اب ماشاءاللہ الحمدللہ بچے بڑے ہو گئے ہیں تو ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے. شارٹ ٹرپس پلان کریں اپنی فرینڈ کے ساتھ اگر آپ کے ہسبینڈ الاؤ کریں تو، اور اگر ہسبینڈ الاؤ نہیں کرتے تو پھر کوئی بات نہیں. کیونکہ دیکھیں وہ کام جو ہسبینڈ کی خوشی سے نہ کیا جائے نا، کم از کم مجھے تو اس کام میں خوشی پھر محسوس نہیں ہوتی. جس کام کے لیے میرے ہسبینڈ مجھے خوشی سے اجازت دیتے ہیں نا، وہ کام کرنے میں پھر مجھے بھی مزہ آتا ہے. اس لیے اگر آپ کے ہسبینڈ خوشی اجازت دیں تو ضرور جائیں، اور اگر ہسبینڈ اجازت نہ دیں تو ہسبینڈ سے ناراض نہ ہوں. میری ایسی بہنیں جن کو اس طرح کے ہینگ آؤٹس کرنا الاؤڈ نہیں ہے تو وہ ہفتے میں ایک بار یا 2 ہفتے میں ایک بار اپنی فرینڈس کو گھر میں بلا کر گیٹ ٹوگیدر کر سکتی ہیں، یا مہینے میں ایک بار. اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ آپ کو ریفریشمنٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں فرینڈس تو چاہتی ہیں کہ بس ہم اکٹھے ہو جائیں، اور اکٹھے ہو کر ایک کافی کا کپ بھی اکٹھے پی لیں نا، ایک چائے کا کپ بھی اکٹھے پی لیں، وہ بھی بہت ہوتا ہے. اگر آپ اس طرح سے اپنے ٹائم کو مینیج کریں گی نا، اپنی صبحوں کو بزی اور اپنی شاموں کو فری رکھیں گی، تو یقین کریں آپ اپنی زندگی میں نا ایک بہت واضح چینج فیل کریں گی. کیونکہ ظاہر ہے آپ کے دماغ کو، آپ کے جسم کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہے، آپ کے مائنڈ کو، آپ کے جسم کو بھی کچھ نیا کرنے کی، کچھ نیا دیکھنے کی ضرورت ہے. تو آج اسے اپنی روٹین کو بدلنے کی کوشش کریں. اپنی صبحوں کو، اپنی دوپہر کو بزی بنائیں، اپنی شاموں کو، اپنی رات کو بالکل فری رکھیں، تاکہ آپ بھی ایک عام انسان کی طرح انجوائے کر سکیں اور لائف کو ایک نئے اینگل سے دیکھ سکیں. بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.